بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ انجینئر صاحب جب یہ جملہ بولتے ہیں تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری سوچ ہے جس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ خصوصی طور پر اہل حدیث کے ہاں اور علمی کتابیوں کے ہاں، انجینئر صاحب ہی علمی کتابیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو مطلب کہ وہی ان کے بانی ہیں۔ تو ان دونوں جو آپ مکتبہ فکر کہہ لیں، ان کے ہاں اصولی لحاظ سے یہ دوسروں کو سپیس نہیں دیتے، دوسروں کے بارے میں اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ اپنے بزرگ بابوں کو مانتے ہیں۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو مانے گا، کوئی امام مالک کو مانے گا، کوئی ویسے اپنے بزرگوں کی تقلید کریں گے۔ ان کا یہ اصولی لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم صرف رسول اللہ کو مانتے ہیں اور باقی سارے اپنے بزرگ بابوں کو مانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ بخاری اور مسلم یا جو اہل سنت کی احادیث کی بکس ہیں جن کو آپ رسول اللہ کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگلا بندہ آپ سے اختلاف کرے تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بابوں کو ماننے والا ہے اور ہم رسول اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات کو مانے، رسول اللہ کو فالو کرے۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جس کی یہ سوچ ہو کہ میں رسول اللہ کو نہ مانوں۔ تو ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات کو مانے۔ لیکن جس بات کو آپ رسول اللہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے، اگلا بندہ اصولی لحاظ سے اس سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت یا پرٹیکولرلی اہل حدیث جس طرح سے ان روایات کو دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم کو، شیعہ وہاں سے نہیں دیکھتے۔ شیعہ اصولی لحاظ سے بخاری اور مسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ رسول اللہ کی بات کا اپنے طور پر انکار نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اصولی لحاظ سے آپ کو دوسروں کی پوزیشن کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کہاں سے کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو حنفی حضرات ہیں، اگر وہ کچھ روایات کو نہیں مانتے تو وہ رسول اللہ کی بات کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں تردد ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہمارے نزدیک یہ رسول اللہ کی ہو سکتا ہے کہ بات ہی نہ ہو سکتا ہے کہ راوی کی غلطی ہو، فلاں نے سنا فلاں سے اور فلاں نے سنا فلاں سے اور فلاں نے سنا فلاں سے، اس میں 200-300 سال ہیں نبی علیہ السلام اور جو اینڈ پہ جو راوی جو بیان کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، تو صرف راوی کے صحیح ہونے سے پوری کی پوری بات صحیح نہیں ہو جاتی۔ تو اگلا بندہ اصولی لحاظ سے آپ سے ڈفر کر رہا ہوتا ہے، اور اس اختلاف کو اس چیز کو آپ کو اصولی لحاظ سے اگلے بندے کو سپیس دینی چاہیے کہ اگلا بندہ کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس طرح سے فتوے کی زبان میں ہی بات کریں گے کہ ہم تو رسول اللہ کو مانتے ہیں اور باقی سارے اپنے بزرگ بابوں کو مانتے ہیں۔ میں یہ بات صرف اہل حدیثوں اور علمی کتابیوں کے بارے میں نہیں کروں گا، بلکہ جو دوسرے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو دوسرے مکتبہ فکر ہیں ان کو وہ اصولی لحاظ سے سمجھنے کی نہیں کوشش کرتے کہ وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بس ان کے اوپر فتوے بازی اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ یہ سب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ آج کل انجینئر صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، اہل حدیث بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فرقہ واریت کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کا وہ یہ حل پیش کرتے ہیں کہ سب لوگ قرآن و حدیث کو ماننے لگ جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے فرقہ واریت ختم نہیں ہو جائے گی۔ قرآن تو چلو ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں دوسرے لوگ حنفی حضرات یا اہل تشیع حضرات وہ اصولی لحاظ سے ہی ڈیفرنٹ جگہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ ایک ہی طرح سے سوچنا شروع کر دے یا جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی دیکھنا شروع کر دے۔ فرقہ واریت اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ ایجوکیشن، مذہبی ایجوکیشن اس طرح سے دی جائے کہ آپ دوسروں کے موقف کو اصولی لحاظ سے جانیں کہ وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اسکول ایجوکیشن میں نہیں بلکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کالجز میں مذہبی ایجوکیشن کا جو آپ کے معاشرے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، جو ڈفرینٹ مکاتبہ فکر پائے جاتے ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن ضرور دینا چاہیے کہ یہ لوگ اصولی لحاظ سے چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ کمپلیٹلی ایک ایک اختلاف کو نہ بھی بیان کریں، لیکن اصولی لحاظ سے آپ کو اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے کہ دوسرے لوگ کہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ شیعہ کے بارے میں بتانا چاہیے کہ وہ کہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تاکہ کل جب وہ آپ کا بچہ معاشرے میں جائے تو وہ ان سے انٹریکٹ کرے تو اسے پتہ ہو کہ اگلا بندہ اصولی لحاظ سے کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے اوپر فتویٰ بازی یا الزام تراشی نہ کرے۔ اہل تشیع کے بارے میں، دیوبندیوں کے بارے میں، بریلویوں کے بارے میں،
اہل حدیث کے بارے میں جو بھی آپ کے معاشرے میں جو بھی سیکٹس پائے جاتے ہیں، آپ کو اصولی لحاظ سے ان کے بارے میں بتانا چاہیے، اس کو تھوڑا ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے کالج لیول پہ، تاکہ کل کو ایک ہیلدی فضا قائم ہو۔ مذہبی ایجوکیشن کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو نماز پڑھنا سکھا دیں اور یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، لیکن معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا بھی اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ علم اس طرح سے دیں گے، اصولی لحاظ سے بتائیں گے لوگوں کو کہ اگلا دوسرے لوگ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک اچھی فضا قائم ہوگی، پھر فتویٰ بازی کی فضا نہیں ہوگی۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا بندہ اصولی لحاظ سے کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر میں اس کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو سمجھوں گا کہ اس بندے کی یہ پوزیشن ہے اور اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو اس طرح سے مانتا ہے۔ تو اگر اس سے میں بحث مباحثہ بھی کروں گا یا اس کو تبلیغ بھی کروں گا تو میں بہتر انداز سے کروں گا، میں اس کے اوپر فتویٰ بازی نہیں کروں گا، بلکہ اصولی لحاظ سے مجھے پتا ہوگا کہ یہ یہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے میں اس سے بات کروں گا۔ اس لحاظ سے مجھے بھی پتا ہوگا کہ میں جو اس سے اپنی بات منوانا چاہتا ہوں وہ یہ مان بھی سکتا ہے یا نہیں، یا جو میں بات منوانا چاہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو مذہبی ایجوکیشن کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، کم سے کم کالج لیول پہ تھوڑا بہت انٹروڈکشن، جو آپ کے معاشرے میں جو ڈفرینٹ سیکٹس پائے جاتے ہیں ان کا انٹروڈکشن ضرور ہمیں کروانا چاہیے۔ تو مذہبی ایجوکیشن میں ہمیں یہ چیز انٹروڈیوس کرنا ہوگی۔ کالجز میں اگر آپ یہ نہیں کریں گے، باہر تو ہر بندہ بس اپنے لحاظ سے ہی چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر فتوی بازی ہی کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں قرآن کو نہیں مان رہا، فلاں حدیث کو نہیں مان رہا، فلاں رسول اللہ کے اگینسٹ ہو گیا، فلاں بابوں کو مان رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہی کالجز کے یعنی کہ باہر آپ کو اس طرح کی ایجوکیشن ملے گی، لیکن کالجز میں یا اسکول میں تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن ہو جائے تو وہ سب کو مطلب کہ سب کو ایک ہی طرح کی ایجوکیشن ملے گی اور باہر وہ ایک اچھی فضا قائم ہوگی۔ فرقہ واریت اس سے کم ہو سکتی ہے۔ فرقہ واریت ایک رویے کا نام ہے، ایک ایکسٹریمسٹ رویے کا نام ہے، صرف اپنے آپ کو حق پر ماننے اور دوسروں کے اوپر فتویٰ بازی کرنا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، یہ چیز فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے میں کسی سے تھوڑا سا اختلاف کر رہے ہیں تو یا تو آپ حق پر ہیں اور یا دوسرا حق پر ہے، یا آپ جہنم میں جائیں گے یا وہ جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا اور دوسرا لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کا سین نہیں ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصولی لحاظ سے ہمیں کہاں سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو اسکول ایجوکیشن میں بھی اور کالج لیول پہ بھی اختلافات کے بارے میں بھی پڑھانا چاہیے۔ ہمیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر کوئی کسی معاملے میں چھوٹا سا کوئی اختلاف ہو گیا کہیں پہ تو اس کی کسی کی جنت یا جہنم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کو بتانا چاہیے کہ جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ تھے، فقہاء تھے، ان کے درمیان بھی اختلاف رہے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ساروں کے درمیان بھی اختلاف رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں سے 3 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کی نیت کا اجر دے گا۔ تو ہمیں یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے، آپ کسی معاملے میں آپ کو علمی لحاظ سے کوئی چیز صحیح سمجھ نہیں بھی آئی تو پھر بھی آپ کو آخرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے ایک بہتر فضا پیدا ہوگی۔ یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔